آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پیاری صفت ہے، شاکر، شکور۔ اسی صفت کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سن کے انشاءاللہ آپ کو اللہ سے پیار ہو جائے گا، اللہ سے محبت آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس قدردان ہے، مہربانی کرنے والے ہیں، قدردانی کرنے والے ہیں، اور کس طرح اپنی مخلوق سے اور بالخصوص اللہ اپنے مسلمان بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی کافی ساری آیات ہیں جن کے اختتام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو انتہائی شاکر ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والے ہیں اور بے انتہا قدر کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا انسان اگر یہ کہہ دے کہ میں بڑی قدر کرتا ہوں، میں فلاں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، قدردانی کرتا ہوں، محترم بھائیوں یہ بات ایک طرف ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ کائنات کا رب فرمائے جو سب سے سچا ہے، جس کی ہر بات سچی ہے اور جس کے قول کے اندر کوئی تضاد نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک ایک حرف سچا ہے اور سارے اختیارات کا مالک ہے۔ جب وہ رب کہے کہ میں بڑا قدردان ہوں، میں بڑی عزت کرنے والا ہوں، قدردانی کرنے والا ہوں، اکرام کرنے والا ہوں، محترم بھائیوں کتنی بڑی عزت ہوگی اللہ کی اس بات کے اندر جب اللہ یہ فرما دے کہ مجھ سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے تو اس سے بڑی قدردانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنی محبت پیدا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں چند مثالیں ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدردانی کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، کسی کی کوشش کو کس قدر اللہ تعالیٰ سراہتے ہیں اور کس قدر اس کی قیمت لگاتے ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو سب سے پہلے محترم بھائیوں ابو داؤد کی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 5101 ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرغ ہے، یعنی مرغا لا تسب الدیکا، مرغ کو گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، مرغا جو ہے اس کو برا بلا نہ کہو۔ میرے محترم بھائیوں محض ایک پرندہ ہے، لیکن اس کی فطرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو میرے اللہ نے قانون بنا دیا، اپنی شریعت کے اندر یہ قانون بنا دیا اور محمد کریم علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ جو مرغ ہے اس کو برا بلا نہیں کہنا، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ دیکھیں میرے محترم بھائیوں اس قدر اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں۔ ایک پرندہ ہے، محض نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، تہجد پڑھنے والوں کے لیے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب مرغ اذان دیتا ہے، آواز نکالتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے، فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، محض نمازیوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میرا اللہ اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ نے شریعت بنا دی کہ اس مرغ کو برا بلا نہیں کہنا، اس کو گالی نہیں دینی۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کریں، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے جو پانچوں نمازوں کے لیے آذان دیتا ہے، اپنے مومن بندوں کو بلاتا ہے، اللہ کا سدا بلند کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی بلند کرتا ہے۔ میرا اللہ اس مؤذن کی کتنی قدردانی کرتا ہے، قیامت کے دن کتنا اللہ اس کو نوازے گا جو اللہ
اللہ کی کبریائی بڑائی بلند کرتا ہے اور لوگوں کو حی علی الصلاۃ کی آواز سناتا ہے، حی علی الفلاح کی آواز سناتا ہے، میرا اللہ اس کی کتنی قدر کرے گا۔ یہاں اللہ نے ایک پرندے کی قدر کی ہے، اس کو دنیا کے اندر اپنی شریعت کے اندر یہ بات کہلا دی، کوئی اس کو برا بلا نہیں کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث موجود ہے، 5102 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اذا سمعتم سیاح الدیاقت فاسألوا اللہ تعالی من فضلہ فإنها رأت ملکا۔ فرمایا جب مرغے کی آواز سنو، اس کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنها رأت ملکا، کیونکہ جب تہجد کے ٹائم مرغا بولتا ہے، آواز نکالتا ہے، اذان دیتا ہے، اپنی آواز کے اندر اپنی زبان کے اندر بانگ دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، اس وقت وہ بولتا ہے، جب وہ بولے تو اپنے رب سے اللہ کا، اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، پرندے کی اللہ نے اتنی قدر کی ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہے، نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے، نیکی کے وقت بیدار کرتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کر رہا ہے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتا، اگرچہ نہ ہونے کے برابر۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں عبد الرزاق، ان کی کتاب ہے مصنف، اس کے اندر 8392 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا گیا علیہ السلام کو، تو دو کردار تھے، ایک مینڈک تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک طرف چھپکلی تھی جو اس آگ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَنْهَا عَنْ قَتْلِ هَذَا، اللہ نے یہ شریعت بنا دی۔ محترم بھائیو، ایک مینڈک کی 1000 پھوٹوں سے بھی وہ آگ نہیں بجھنی تھی، وہ جتنی مرضی کوشش کرتا، ادنا سی کوشش کی، ادنا سی کوشش کی، میرے اللہ نے اس کی اتنی قدر کی ہے، اس کو اتنی عزت دی ہے کہ شریعت کے اندر یہ اصول بنا دیا کہ مینڈک کو قتل نہیں کرنا، مینڈک کو مارنا نہیں ہے، مینڈک کو قتل نہیں کرنا۔ اور فرمایا جو چھپکلی تھی، جو آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی، آگ تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ نے شریعت کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو قتل کر دینا۔ محترم بھائیو، ذرا اندازہ کیجیے، ایک ادنا سا جانور ہے، اس کی ادنا سی کاوش کو میرے اللہ نے ضائع نہیں کیا، ادنا سی بات کو، چھوٹی سی بات کو، چھوٹی سی کوشش کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ نے شریعت کے اندر قانون بنا دیا کہ مینڈک کو قتل نہیں کرنا۔ یہ میرے نبی محمد کریم علیہ السلام، ذرا اندازہ کریں، انشاءاللہ بعد میں ہم اپنی طرف لے کے آئیں گے۔ آگے دیکھیے محترم بھائیو، سورہ نمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کا ذکر کیا ہے، بڑا مشہور و معروف پرندہ ہے ہدہد، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، پوری تفسیر اس کے اندر قرآن کے اندر اس کی موجود ہے۔ کہیں جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ قوم کیسی ہے، خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور یہ پوجا سورج کی کر رہی ہے۔ فوراً اطلاع لے کر واپس آتا ہے، وقت کے نبی کو بتلاتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے بات رکھتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ سے ہو کے آیا ہوں کہ ایک عورت حکمران ہے، اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ اور الفاظ کیا ہے؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے اتنا سا دماغ، اتنا سا سر ہے، لیکن توحید کتنی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ پرندہ ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کر رہی ہے، میں دیکھ کے آیا۔
میرے محترم بھائیوں اس نے کوئی لشکر کشی نہیں کی، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی کافروں کے مرد قتل نہیں کیے، صرف اطلاع دی ہے۔ توحید کی حمیت اس کے دل کے اندر تھی، اللہ کی وحدانیت اس کے دل کے اندر تھی، وقت کے نبی کو اطلاع دی ہے، میرے اللہ نے قیامت تک اس کی ساری باتوں کو قرآن بنا دیا اور قیامت تک ایک وفا کا نمونہ پیش کر دیا ہے کہ ایک پرندہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں یہاں میں اور آپ غور کریں، اتنے بڑے بڑے سر موجود ہیں، بڑے بڑے علم والے موجود ہیں، اور سر کہاں جھک رہے ہیں؟ مٹی کی ڈھیری کے سامنے، مٹی کی ڈھیری کے سامنے، بیکار بے جان چیزوں کے سامنے انسان اپنا سر جھکا رہا ہے، اور یہ چھوٹے سے دماغ والا پرندہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور آج کا انسان اس قدر جہالت کی تاریکیوں کے اندر گھر چکا ہے، وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے، سورج پھر بھی بڑا اونچا ہے، اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور یہ مٹی کی ڈھیری کو اپنے جیسے انسان کو سجدہ کر رہا ہے۔ ہزار ویڈیو محترم بھائیوں نیٹ کے اوپر موجود ہیں، اپنے جیسے انسان کو سجدہ کر رہا ہے، اپنی جیسی تخلیق۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد کی اس بات کی اتنی قدر کی قرآن بنا دیا، اور قرآن کے اندر پورے کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنی محترم بھائیوں مہربانی کرنے والے، ذرا اندازہ کیجئے پرندوں کی کاوش اللہ نے ضائع نہیں کی، پرندوں کی محنت، نیکی کی طرف دعوت، نیکی کی طرف ترغیب، نیکی کی طرف بلانا اور نیکی کے وقت یاد دہانی کروانا، میرے اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، سورہ الکہف ہے، آیت نمبر 18 ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے ایک کتے کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ کتے کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ بات آتی ہے 5949 نمبر کے اوپر، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر کے اندر کتا موجود ہوگا یا تصویر موجود ہوگی اس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیوں یہاں ایک مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شوقین کے طور پر کتے رکھے ہوئے گھر کے اندر، اور کتنے ایسے گھر موجود ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی بڑی بڑی تصویریں فریم کے اندر لگا کے اپنے کمرے اور بیٹھک کے اندر ان کو سجایا ہوا ہے۔ میرا نبی یہ فرما رہا ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوگی اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کتے کی یہ اوقات ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، لیکن ایک ایسا کتا ہے جس نے چند نیک لوگوں کی پہرہ داری کی، چند نیک لوگوں کے ساتھ اپنا وطن چھوڑتا ہے، ان کی پہرہ داری کرتا ہے، میرے اللہ کو اس کا اتنا عمل پسند آیا، اللہ نے سورہ الکہف کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وہ جو اصحاب کہف، وہ جو 3-4 نوجوان اپنے علاقے سے نکلے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی توحید بچانے کے لیے نکلے تھے، جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان کی غار کے سامنے، ان کے غار کے منہ کے اوپر کتا بھی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے بازوں کو کھلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیو ذرا دیکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ چلا گیا، ان کے ساتھ گیا، ان کی پہرے داری کی، میرے اللہ نے اس کی بھی یہ بات ضائع نہیں کی، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ لوگ پڑھتے رہیں گے کہ ایک ایسا کتا بھی تھا جو نیک لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ گیا تھا، ان کی قربت حاصل کی، ان کی پہرے داری کی تھی، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، سوچئے کہ جو رب مرغ کی بانگ، مینڈن کی پھونک، ہدہد کی ذہنی فکر اور اس کتے کی پہرے داری کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت بنا دیتا ہے، قانون بنا دیتا ہے، قرآن بنا دیتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو نماز کے لیے تنودو کرتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، بھاگتا ہے کہ جماعت ہو رہی میں جاؤں، وضو کرتا ہے، گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتا، گرمی کے اندر گرم پانی سے وضو کر رہا ہے، سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، روزے کی بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، حصول تعلیم کے لیے مشقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے،
بھائیوں، مسجد کی طرف آنا، وضو کرنا، روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنا، جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے رب ضائع نہیں کرے گا بلکہ اللہ بڑی قدر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، سورہ الانسان ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیری کوشش کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے۔ یہاں بڑا تعجب خیز معنی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہی تیری کوشش کی میں نے قدر کی ہے اور کر کے دکھاؤں گا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اپنے آنکھوں سے دیکھے بندہ خود حیران ہوگا، یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، جو مجھے نوازا جا رہا ہے، جو مجھے دیا جا رہا ہے میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ میری رحمت ہے، میں نے تیری نیکیوں کی، تیری بھاگ دوڑ کی، نماز کی طرف آنے جانے کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، بھوک پیاس کی قدر کی ہے۔ انسان خود حیران ہوگا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، اتنی نعمتیں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 30 ہے، اللہ فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے میں تمہارے اعمال کا پورا اجر بھی دوں گا، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے میں زیادہ دوں گا، یعنی اپنا فضل بھی شامل کروں گا، تمہارے اعمال کا اجر جتنا بنتا تھا اس سے زیادہ دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیونکہ میں بے انتہا معاف کرنے والا ہوں اور بے انتہا قدر کرنے والا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر کسی انسان کے اوپر ساری زندگی آپ احسان کرتے رہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ایسے لاکھوں کروڑوں انسان موجود کیوں نہ ہو، جتنی میری قدر، میری اور آپ کی قدر میرا اللہ کرے گا دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، اپنے اللہ سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس کو سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں کہ سب سے زیادہ میرے محترم بھائیوں دنیا کے جتنے رشتے ہیں ساری زندگی کچھ نہ کچھ آپ ان کو پریشان کرتے رہیں، ایک دن کمی بیشی ہو جائے سارا پانی پھر جاتا ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تو ایک کانٹا بھی سائڈ پہ کرے گا، راستے میں ایک کانٹا بھی سائڈ پہ کرے گا، میں رب اس نیکی کو بھی بھولوں گا نہیں، اس نیکی کے اوپر بھی اجر عطا کروں۔ میرے محترم بھائیوں آگے سنیں، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ تفسیر البغوی کے اندر محترم بھائیوں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263 نمبر کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے، ان کے سامنے کسی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ یہ اللہ کا حکم ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جناب ہارون علیہ السلام کو، جب اللہ نے کہا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اس کو نصیحت کرو، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرنا، یا فرعون سے بات کرو تو نرمی سے بات کرنا۔ اب جب اس اللہ کے ولی نے یہ قرآن کی آیت سنی تو رونے لگا، کہتے ہیں اللہ تیری نرمی کا کیا عالم ہے، تیری نرمی کا کیا عالم ہے۔ یہ نرمی کا انداز اس انسان کے لیے ہے، اس فرعون کے لیے ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ میرے رب کا انداز دیکھیے، اس بدبخت انسان جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے رب کی نرمی دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کریں۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ رب کتنا مہربان ہے، کتنی نرمی کرنے والا ہے۔ اور اگلے الفاظ سنیے محترم بھائیو، یہ اللہ کا ولی کیا کہتا ہے کہ اللہ بھلا اس انسان کے ساتھ تیری نرمی کا عالم کیا ہوگا جو صبح و شام کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جو صبح و شام تیری حمد بیان کرتا ہے، تیری کبریائی بڑائی بیان کرتا ہے، تیری تعریفیں کرتا ہے، تیری تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تو اس کے ساتھ کیا نرمی کرے گا۔ فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہے جو اپنے رب، اپنے آپ کو بڑا رب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے نرمی سے بات۔ اور جو انسان سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، وضو کرتا ہے، روزے کی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اذان کہتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نرمی کتنی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, आखिरी बात सुनिए, इंशाअल्लाह बात खत्म करते हैं। तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है 1639 नंबर के, बड़ी खूबसूरत हदीस है। मेरे मुहतरम भाइयों, मेरा अल्लाह वो है जो समंदरों का मालिक है, दरियाओं का मालिक है। पूरी रूए जमीन पर जितना पानियों का जखीरा है सारा उसकी मलकियत के अंदर है। इतने बड़े पानी का मालिक है, लेकिन वो अपने बंदे से सिर्फ एक आंसू का कतरा देखना चाहता है। एक आंसू का कतरा देखना चाहता है कि उस बंदे से, उसकी आंखों से, उस मेरे मुसलमान बंदे से, उसकी आंखों से एक पानी का कतरा, जो मक्खी के पर के बराबर एक आंसू का कतरा, मेरा अल्लाह कितनी कदर करता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुन नार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो आंखें ऐसी हैं जिनको कभी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। दो आंखें, दो किस्म के इंसान ऐसे हैं जिनको कभी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। फरमाया एक आंख वो है ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर की वजह से बह पड़ती है, अल्लाह के डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उसके ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया। इतनी कदर मेरे मुहतरम भाइयों अल्लाह करता है। क्या उसके लिए कोई पानी की कमी है? वो समंदरों दरियाओं का मालिक है, सारे पानी के जखीरे का मालिक है, लेकिन एक कतरा देखना चाहता है कि बंदा मेरी तरफ आके जरा मेरे डर की वजह से अपने गुनाहों को याद करके एक कतरा बहा दे। अल्लाह फरमाते उस एक कतरे की इतनी लाज रखूंगा, इतनी कदर करूंगा, इतना इकराम दूंगा कि सातों समंदर के पानी जहन्नम को नहीं बुझा सकते। मेरे बंदे का मेरे डर की वजह से निकला हुआ एक कतरा जहन्नम को बुझा के रखा। इतना मुहतरम भाइयों अल्लाह ताला कदर करते हैं। और फरमाया दूसरा इंसान वो है वआइनुल बातत तखरुसु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए रात को मुजाहिदीन का पहरा देती है। उस आग के ऊपर भी अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। ना अल्लाह मुहतरम भाइयों कदर करता है। उस अल्लाह से आप क्यों नहीं प्यार करते? अल्लाह शिकवा करते हैं, करीम रब को छोड़ के, अपने करीम रब को छोड़ के तुम किधर जा रहे? जो रब करीम है, मेहरबानी करने वाला है। मेरे मुहतरम भाइयों, आप जरा अंदाजा कीजिए, सही हदीस है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा नेकी का इरादा करता है, अभी उसने नेकी की नहीं है, अल्लाह इरादे के ऊपर नेकी दे देते हैं, इरादे के ऊपर नेकी मिल जाती है। मेरा अल्लाह इतनी कदर करता है। बुराई करता है, बुराई का इरादा करता है, अल्लाह फरमाते हैं नहीं अभी बुराई नहीं लिखनी, जब तक ये बुराई करेगा नहीं, इरादे के ऊपर कोई गुनाह नहीं, ख्यालात के ऊपर कोई गुनाह नहीं। इंसान के दिल के अंदर बुरे ख्यालात पैदा होते हैं, बुराई के ख्यालात पैदा होते हैं, मेरा अल्लाह उसके ऊपर गुनाह नहीं देता जब तक इंसान वो गुनाह करता नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, जब इरादा करता है नेकी का, एक नेकी मिल जाती है, और जब वो नेकी कर लेता है अल्लाह 10 नेकियां अता करते हैं। और जब बुराई का इरादा करता है गुनाह नहीं मिलता, जब बुराई कर लेता है अल्लाह एक बुराई उसके नाम में अमान करता है। इतनी मुख्तरम भाइयों अल्लाह कदर करता है, फिर भी हम अल्लाह से दूर रहें, फिर भी हमें अल्लाह की बात समझ में ना आए, अपने मालिक से दूर रहें, फिर भी उसी के गिले शिकवे करते रहें, तो मेरे मुख्तरम भाइयों बड़ी खतरनाक बात है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, सूरह अल हिज्र है, आयत नंबर 49 है। अल्लाह ऐलान करते हैं कि नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मेरे बंदों को ये खबर दे दो, मेरे बंदों को ये ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचा दो कि मैं अनल गफूरुर रहीम, मैं इंतहाई ज्यादा माफ करने वाला हूँ और बेइंतहा रहम करने वाला हूँ। बार के कह रहा है कि मैं इतना मेहरबान हूँ, इस कदर शाकिर हूँ, इस कदर तुम्हारी कदर करने वाला हूँ। मुहतरम भाइयों, फिर चेहरे बुझे बुझे रहे नमाजियों के या रोजेदारों के, नेकी करने वालों के, सदका खैरात करने वालों के चेहरे बुझे रहे, तो ये अजीब मामला है। अल्लाह की मार्फत नहीं है मुहतरम भाइयों। एक नेकी के ऊपर आपको पता है, वो हदीस आप जानते हैं कि एक औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, मेरे अल्लाह ने उसकी कदर की, उसको माफ कर दिया, उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए। क्या
कौन कौन से गुनाह उसके अंदर नहीं थे, मेरे अल्लाह ने एक नेकी की वजह से इतनी कदर की उसको माफ कर दिया। तो मेरे मुहतरम भाइयों, हमेशा पुर उम्मीद रहा करें, कभी मायूस ना हो। मायूस वो होते हैं जो अल्लाह के मुनकर इंसान है, काफिर इंसान है, वो मायूस होते हैं। मोमिन और मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, हमेशा नेकी के ऊपर खुश रहा करे कि अल्लाह इंशाअल्लाह ऐसी कदर करेगा जो हमारे वहम गुमान के अंदर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वक्त है, अल्लाह ने वो सारे मामले छुपाए हुए हैं। इंशाअल्लाह जब वो वक्त आएगा इंसान खुद हैरान रह जाएगा, इतनी बड़ी इज्जत, इतना बड़ा इकराम। बल्कि मुहतरम भाइयों को क़यामत तो दूर की बात है, इंसान जब मौत के अंदर जा रहा होगा, उसकी मौत का वक्त करीब होगा, अल्लाह ताला उसी वक्त से कदर शुरू कर देगा। आने वाला फरिश्ता आके यही खुशखबरी देगा कि जाने वाले तेरे ऊपर तेरा रब राज़ी है, तेरे ऊपर तेरा रब राज़ी है। मुहतरम भाइयों, 7 जन्नतें उसको मिल जाए, इतनी खुशी उसको नहीं होगी जो खुशी मौत के वक्त उसको ये बात सुन के होगी कि आने वाला फरिश्ता कहेगा कि तेरे ऊपर तेरा रब राज़ी है। कितना खुश होने हो जाएगा, उसे कोई पशेमानी नहीं होगी कि मेरे बच्चे पीछे हैं, मेरा अहल व अयाल पीछे है। क्या बनेगा, वो खुश होके जाएगा कि आने वाले ने मुझे ये खुशखबरी दी है कि रब भी राज़ी है और जन्नत भी आपके मुंतज़िर